أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات کریں گے آج خواب کے اندر باغ دیکھنے کے حوالے سے کہ اگر کسی نے خواب کے اندر باغ دیکھا ہے تو اس کے لیے اس کی کیا تعبیر ہے، اس کا دیکھنا کیسا ثابت ہو سکتا ہے، اس حوالے سے مکمل طور پر جو ہے وہ بات کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ روزانہ اسلامی فقہی مسائل، خوابوں کی تعبیرات، ان تمام امور کے حوالے سے ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ حضرت دانیال فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر اگر گیا وہ باغ میں گیا ہے، خواب کی حالت میں، یعنی خواب میں اس نے باغ دیکھا ہے، تو خواب کے اندر باغ کا مطلق دیکھنا، پارک کا دیکھنا، تو یہ ویسے صرف دیکھنا یہ عورت کرنے کی دلیل ہے۔ اور اگر دیکھیں کہ باغ کو پانی وغیرہ دیا ہے تو یا اس سے پانی وغیرہ جو ہے وہ پیا ہے، اس سے کسی سے لے کر یا ویسے جو ہے ادھر کہیں سے پانی پیا ہے، تو اگر پانی باغ کو دیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اپنی عورت سے جو ہے جماع وغیرہ وہ کرے گا، لیکن یہ اپنی عورت ہوگی، کوئی حرام کام جس طرح کے زنا کا کوئی اس میں دخل نہیں ہے، نہ ہی اس کی کوئی بری تعبیر ہے۔ اور اگر دیکھیں کہ اس کو اس نے اس سے پانی پیا ہے باغ سے، تو یہ بھی عورت کی دلیل ہے، اور یہاں پر اگر اس نے وہاں سے پانی پیا ہے تو یہاں پر یہ اس کی تعبیر تھوڑی سی بدلے گی، یعنی عورت طالب جماع ہوگی جس کے ساتھ جماع کرے گا، اور قبل از نکاح نہیں کرے گا بلکہ نکاح پہلے کرے گا پھر اس کے ساتھ جماع کرے گا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ باغ میں جو ہے وہ پھول وغیرہ جو ہے اس میں بوتا ہے، اس میں پھول پودے وغیرہ لگاتا ہے، تو دلیل ہے کہ جو اولاد پیدا ہوگی وہ نیک پیدا ہوگی، اور اگر ایک پودا لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ خواب میں وہ کوئی آڑو وغیرہ کے پودے لگاتا ہے تو دلیل ہے یہ بھی کہ اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا۔ اور دوسری اس کی یہ ہے کہ آڑو کا خواب کے اندر باغ میں جا کر لگانا جو ہے یہ اولاد کے علم و ادب کی بھی دلیل ہے۔ اور اگر دیکھیں کہ باغ میں جو ہے وہ بہت خوبصورت قسم کا وہ پھولوں کا کوئی پڑا ہوا ہے گچھا، جسے اٹھا کر یہ سونگھتا ہے، تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا لڑکا دلیر، دانا اور عقل مند ہوگا۔ اور یہ پھولوں کے گچھے کو اٹھا کر سونگھنا جو ہے یہ بھی نیک بیٹے پیدا ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنے باغ کو اپنا اس کا باغ ہے، یعنی ایک تو ہے پارک کے اندر جا کر سیر کرنا، اور یہ اپنا اس کا باغ ہے، تو اپنے باغ کو سبز اور آباد پانی جو ہے اس میں یا محل والا باغ جو ہے اپنا وہ دیکھتا ہے خواب کے اندر، اور اس سے میوے وغیرہ جو ہیں وہ اس سے کھاتا ہے اس باغ سے، تو یہ بھی اپنی عورت کے ساتھ جو ہے وہ جماع کرنے کی دلیل ہے۔ یعنی یہاں پر آپ کو سمجھاتا ہوں، کلیئر کرتا ہوں، آپ کو یہ غلط فہمی بنی ہوگی کہ عورت جو اپنی ہے تو پھر زنا کی صورت بن ہی کیسے سکتی ہے، تو یہ عورت طالب جماع ہوگی، اس کے بعد جو ہے اس کا عورت کے ساتھ جو ہے نکاح کرے گا تو اس کے بعد اس سے جماع کی صورت بنے گی۔ اور اگر دیکھے کہ عورت یہ خواب دیکھے کہ وہ باغ کے اندر گئی ہے اور باغ کے اندر اس نے میوے وغیرہ کھائے ہیں وہاں باغ کے اندر، تو عورت کے لیے یہ دلیل ہے کہ اگر وہ کمواری ہے تو اس کی شادی ہو جائے گی، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کو اولاد وغیرہ ہوگی۔ اور اگر دیکھے عورت کے وہ جنت کے باغ کے اندر موجود ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عورت کی
جو کچھ عرصے بعد زندگی ہے وہ خوشحال ہو جائے گی، یعنی اس کی پریشانیاں وغیرہ وہ ختم ہونے والی ہیں۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ دیکھے کہ باغ میں کھڑا ہے اور باغ بہت آباد ہے اور درختوں کے میوے جو ہیں وہ باغ کے اندر بہت زیادہ درختوں پر میوے وغیرہ لگے ہوئے ہیں، تو دلیل ہے کہ مالدار عورت سے جو ہے شادی وغیرہ کرے گا اور اس سے بہت زیادہ مال و نعمت اس کو حاصل ہوگا۔ اور اگر یہی جو خواب ہے عورت جو ہے وہ دیکھے کہ باغ میں گئی ہے اور باغ بڑا آباد ہے اور درختوں کے میوے وغیرہ کھا رہی ہے، تو اس کا شوہر جو ہے بہت زیادہ مالدار ہوگا اور اس کو بہت زیادہ مال و نعمت جو ہے اپنے شوہر سے جو ہے اس کو حاصل ہوگی۔ اور اگر دیکھے کہ موسم خزاں میں نامعلوم باغ ہے اور پتے وغیرہ درختوں کے جھڑے ہوئے ہیں، ادھر گیا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو غم اور دکھ وغیرہ پہنچیں گے۔ اور اگر دیکھے کہ باغ میں محل اور سبزہ اور پانی جاری ہے اور جو عورت ہے وہ بڑی خوبصورت اس میں کوئی کھڑی ہوئی ہے اور اپنے جمال کی طرف اس کو بلاتی ہے، اپنی طرف اس کو راغب کرتی ہے، تو دلیل ہے کہ آخرت میں جنت اور حور العین پائے گا، اور یہ مرد کے شہید ہونے کی بھی دلیل ہے۔ اور اگر عورت یہ دیکھے کہ وہ باغ میں گئی ہے اور محل ہے، سبزہ ہے، آب رواں ہے، یعنی جاری پانی ہے، اس میں تالاب بنے ہوئے ہیں، اور عورت جو ہے وہ کسی صاحب جمال مرد کو دیکھتی ہے، تو یہ عورت کا خوشحال زندگی ہونے پر دلیل ہے، اور بے اولاد بانجھ ہے تو اس کو اولاد ہونے کی دلیل ہے، لیکن اس میں تھوڑا عرصہ جو ہے وہ درکار ہے۔ اور اگر دیکھے کہ اس کا باغ جو ہے یا کسی نے اس کو خواب کے اندر باغ جو ہے وہ اس کے نام کر دیا ہے کہ اس کو دے دیا ہے اور باغ کے میوے جو ہے وہ اس باغ سے کھا رہا ہے، تو دلیل ہے کہ اسے مالدار عورت ملے گی اور اس کا مال جو ہے وہ یہ کھائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ باغ میں بلند درختوں کے میوے جو ہیں وہ اس پر گر رہے ہیں خواب کے اندر، تو یہ دلیل ہے کہ شریف آدمی سے لڑے گا اور یہ اس پر غالب آئے گا۔ اور اگر دیکھے کہ باغ میں کسی درخت کی چوٹی پر سویا ہوا ہے، تو دلیل ہے کہ اس کی نسل اور فرزند بہت زیادہ ہوں گے۔ حضرت ابراہیم کرمانی آپ فرماتے ہیں کہ خواب میں باغ یہ دیکھنا، پارک کی سیر کرنا، یہ مالدار اور صاحب جمال مرد ہے اگر عورت اس خواب کو دیکھتی ہے، اور اگر اسی خواب کو مرد دیکھتا ہے تو یہ اس کے لیے مالدار عورت اور صاحب جمال عورت کی دلیل ہے۔ اور اگر دیکھیں کہ وقت بہار ہے یا گرمی کا موسم ہے اور ایک عمدہ باغ کے اندر یہ موجود ہے، اس میں میوے وغیرہ لگے ہوئے ہیں اور گل و ریاحین جو ہیں یعنی پھول وغیرہ جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں، اور تالاب بھی اس میں ہے، اور اس میں یہ بیٹھا ہوا ہے اور اس نے جو ہے اپنے پاؤں جو ہیں وہ تالاب کے اندر جو تالاب کا پانی ہے اس میں اس نے اپنے پاؤں جو ہیں ان کو رکھا ہوا ہے، تو یہ بھی جو ہے اس کے لیے مستقبل کے اندر شہادت کی اور نیک ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر عورت ایسا دیکھے تو اس کو بہت زیادہ مال حاصل ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر ایام گرما میں یعنی گرمی کے موسم میں باغ معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، اس کے میوے شیریں ہوں اور درختوں کے پتے گرے ہوئے ہوں، تو دلیل ہے کہ یہ کسی بڑے آدمی کی سیٹ پر بیٹھے گا۔ عورت دیکھے تو اس کے لیے بھی یہی دلیل ہے کہ کسی بہت بڑے مالدار آدمی سے شادی وغیرہ ہوگی، اور اگر شادی شدہ ہے تو یہ کسی بہت بڑے آدمی کے ساتھ جو ہے یا اس کا اپنا آدمی بہت زیادہ بڑا ہو جائے گا، یا یہ اس سے بچھڑ کر کسی بہت بڑے آدمی کے ساتھ جو ہے وہ اس کی جو ہے ریلیشن شپ جڑ جائے گی۔ اور اگر باغ کو سرسبز میووں میں سے سرسبز میووں کے اوپر جو ہے پانی گرتا ہوا یہ باغ کے اندر دیکھے،
یا اس نے جو ہے وہ خود پانی پھینکا ہے، تو یہ بھی کسی کام کے پورے ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر اس ملک کے بادشاہ کو جو ہے وہ اگر اس نے دیکھا ہے باغ کے اندر جو بادشاہ ہے وہ بھی باغ کے اندر چل رہا ہے اور یہ بھی چل رہا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو ہے اس سے بادشاہ کی جانب سے کوئی اس کو فائدہ پہنچے گا یا یہ کسی بڑی سیٹ پر بڑے عہدے پر بیٹھ جائے گا۔ اور اگر دیکھیں کہ باغ کے درختوں کو جلا دیا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ کو ناگہانی موت یعنی اچانک موت آئے گی اور اس کو کوئی بہت بڑا عہدہ ملے گا، یعنی خواب دیکھنے والے کو۔ اور اگر خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے باغ میں اونٹ دیکھے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ہمیشہ دشمنوں پر فتح پائے گا۔ حضرت جابر مغربی فرماتے ہیں کہ اصلیت یہ ہے کہ باغ کو خواب میں دیکھنا لوگوں کا بقدر ہمت کاروبار کا شغل ہے، اور اگر باغ میں سبزہ دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کا شغل نیک ہوگا اور اس کے کام آراستہ ہوں گے۔ اور اگر دیکھے کہ باغ جو ہے وہ اس میں سبزے بھی ہیں اور میوے بھی ہیں، لیکن جو اس کا جو باغ کا مالی ہے وہ اس کو اس میووں سے یا باغ کے جو باقی چیزیں ہیں ان سے فائدہ وغیرہ حاصل نہیں کرنے دیتا، تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اگر موسم بہار کے اندر دیکھتا ہے تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو عورت تو حاصل ہوگی لیکن وہ مالدار نہیں ہوگی، اور اگر وہ مالی اس کو کچھ نہیں کہتا، یہ ان سے فائدہ اٹھا رہا ہے، تو پھر وہ جو ہے بہت زیادہ مالدار بھی ہوگی اور اس کا اس کا فائدہ وغیرہ بھی ہوگا۔ عورت اگر دیکھے تو اس کے لیے مرد کی یہ دلیل ہے، یعنی اس کا مرد جو ہے وہ خوبصورت اور فائدہ مند اس کے لیے ثابت ہوگا۔ اور اگر دیکھیں کہ اپنے ہاتھ سے باغ لگایا ہے، اس میں درخت لگائے ہیں، میوے لگائے ہیں، تو مالدار عورت سے نکاح کی دلیل ہے، اور مالدار فرزند جو بیٹے پیدا ہوں گے تو وہ بیٹے بہت زیادہ مالدار ہوں گے۔ اور اگر خواب کے اندر دیکھے کہ باغ میں انگور لگے ہوئے ہیں تو یہ بھی اپنی ہمت کے مطابق مال اور مرتبہ یعنی محنت کے ساتھ مال حاصل کرنے کی دلیل ہے۔ امید کی جا سکتی ہے خواب کے اندر جو باغ کا دیکھنا ہے اس حوالے سے جو تعبیر تھی اس کی آپ کو مکمل طور پر تفصیلی تعبیر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو، اس حوالے سے کوئی ڈاؤٹ ہو، تو آپ نیچے کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔